نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلوں پر بوجھ رکھا تھا. سامعین اکرام، آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر صوفیانہ پیش ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کا نمونہ ہے، اور یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک منزل کے چند راستے ہوتے ہیں اور ہر راستہ طے کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. مثلا مکہ معظمہ کا راستہ سمندر بھی ہے، خشکی بھی ہے، ہوا بھی ہے. جو پروانے ہیں عشق و محبت کے وہ اڑ کر وہاں جائیں، جن کے پاس مال و دولت ہے وہ مختلف سواریوں سے وہاں پہنچے، جن کے جسموں میں طاقت و قوت ہے وہ پیدل وہاں پہنچے. یعنی کوئی ہوائی جہاز سے جائے، کوئی کشتی سے جائے، کوئی اونٹ سے جائے، کوئی کار سے جائے، کوئی پیدل پہنچے. مگر جو لوگ بے زر، بے پر، بے طاقت، بے سہارا ہیں، ان کے اوپر وہاں جانا واجب نہیں اور نہ ان پر حج فرض ہے. اس کا حج یہی ہے کہ تمنائے حج میں مرے. یہی اس کی منزل کا حال ہے کہ بارگاہ الہی کے مختلف راستے ہیں. کسی راستے کا نام شریعت ہے، کسی کا نام طریقت ہے، اور ہر راستے کے طے کرنے کے مختلف اسباب ہیں. کوئی اطاعت کے قدم سے دوڑتا ہے، کوئی ارادت کے بازوؤں سے اڑتا ہے، کوئی تقوی اور پرہیزگاری کے قدم سے چلتا ہے، کوئی عشق کے پروں سے اڑتا ہے. غرض کے جیسی جسے توفیق ویسے ہی اس کا سفر. انشاءاللہ یہ سب وہاں تک پہنچیں گے جو ان کی منزل ہے. ان مسافروں سے اس آیت میں خطاب ہو رہا ہے کہ اے راہ الہی کے پروانوں، اے اللہ کی محبت میں دوڑنے والوں، اپنی کوشش میں کمی نہ کرو. جس قابل ہو سفر کیے جاؤ. اللہ کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. بے پر کو اڑنے کا حکم نہیں، بے زر پر کچھ زور نہیں. ہاں اتنا خیال رکھنا کہ اس راستے میں تمہاری جیسی کوشش ہوگی ویسی ہی تم کو کامیابی میسر ہوگی. چونکہ یہ راستہ دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اس لیے یہ دعا مانگتے ہوئے آؤ کہ اے مولا کریم، اگر کبھی ہم راستہ بھول جائیں یا شامت نفس سے کبھی اس راستے سے بہک جائیں، شیطانی گلی کوچوں میں چلے جائیں، الہی تو ہماری پکڑ نہ کر. اور یہ بھی دعا مانگو کہ اے مولا اس راستے میں ہمیں ہلکا پھلکا رکھ. مسافر چونکہ جتنا ہلکا ہوتا ہے، جتنا سامان سفر اس کے پاس کم ہوتا ہے، اتنا ہی وہ آرام سے رہتا ہے، اور جتنا بھاری ہوتا ہے اتنی ہی اس کو مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے بوجھوں کو اٹھائے رہے، ہمارا بوجھ ہم پر نہ ڈال تاکہ ہم سفر کو آسانی سے طے کر لیں، ورنہ ہم کمزور تجھ تک کیسے پہنچیں گے. مولا جل شانہ وعم نوالہ، تو ہمارے اوپر کرم فرما. اس راستے پر چلانا بھی تیرا ہی کام ہے اور منزل تک پہنچانا بھی تیرے فضل و کرم پر موقوف ہے. حضرات صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دنیا ایک میلہ گاہ یا نمائش گاہ کی طرح ہے، جہاں مختلف قسم کے بازار لگے ہوئے ہیں، تاجر مختلف قسم کی دکانیں لگائے ہوئے ہیں. ہم لوگ ناسمجھ بچوں کی طرح جو یہ میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں،
حضرات انبیاء کرام مشائخ عظام ہمارے والی اور وارث ہیں، جن کے دامن تھامنے کی برکت سے ہم انشاءاللہ بہک نہیں سکتے ہیں، اس میلے کے اندر ہم راستہ بھٹک نہیں سکتے ہیں، ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دامن چھوٹ جائے تو ہم بھٹک کر نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ ہم کو یہ چاہیے کہ یہ میلہ تو دنیا کا ضرور دیکھیں، دنیا کے اندر لطف اندوز تو ضرور ہوں، دنیا کے مزے تو ضرور لیں، یہاں سے سودے بھی خوب خریدیں، مگر ان مقبولان بارگاہ الہی کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ حضرات انبیاء کرام و رسول عظام، حضرات مشائخ عظام، حضرات علماء ربانیین کے دامنوں کو مضبوطی سے تھامے رہیں، یعنی ان کی تعلیمات سے جڑے رہیں، تاکہ میلہ دیکھ کر بخیریت اپنے گھر پہنچ جائیں، جو گھر کے آخرت کی جو حقیقی منزل اور حقیقی مقام ہے ہمارا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ مولا اگر ہم بھول چوک کر ان حضرات کے دامن چھوڑ بیٹھیں تو الہی تو ہمیں معاف کر دے، وہ حضرات ہمیں چھوڑ نہ دیں۔ گمشدہ بچے کو اس بچے کے والی اور اس بچے کے وارث ڈھونڈ لیتے ہیں، اے مولا کریم ہمارے یہ والی، ہمارے یہ وارث ہمیں ڈھونڈ لیں۔ اگر ہم ان دنیا کے اندر راستہ بھٹک جائیں، گمراہی کی طرف کو چلے جائیں، تو یہ حضرات کاملین کرام اپنی توجہ خاص سے ہمیں اس بھٹکے ہوئے راستے سے صراط مستقیم کے اوپر لا کر قائم کر دیں اور تیری بارگاہ کا ہمیں بھی مقرب بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن